وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. لوٹنے کی جگہ وہیں پر ہے، سب کو وہیں واپس جانا ہے. کیوں واپس جانا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے. اور بدلہ کیسا ہوگا؟ کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا اگر اس نے اس کو سینگ مارا ہوگا دنیا میں. ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. کوئی اللہ کی کنگڈم سے باہر نہیں جا سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جیسے ہوتا ہے کسی کی ٹیریٹری ہوتی ہے یا کسی خاص آپ کنٹری میں ہوتے ہیں یا کسی خاص آپ کنگڈم میں ہوتے ہیں. دنیا میں بھی کنگڈمز بنی ہوئی ہے نا. تو اسی طرح اللہ کی بھی ایک کنگڈم ہے اور اس کی کنگڈم آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی. تو اس سے تو کہیں بھاگ کے جا ہی نہیں سکتے. انسانوں سے تو بھاگ جاتے ہیں. ماں باپ کوئی پابندی لگائے تو لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. سسرال والے کچھ پوچھ بیٹھے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں. میاں کوئی پابندی لگائے تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. کسی ادارے میں کوئی کام زیادہ کرنا پڑے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. کہاں بھاگیں گے؟ کدھر کتنا بھاگیں گے؟ اللہ کی کنگڈم سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. ادھر ہی واپس جانا ہے. جو کچھ کر رہے ہو جا کے حساب ہوگا. پھر مزید اللہ تعالیٰ طریقہ کار سمجھاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. غور کرو، سیکھو، کائنات سے سیکھو. الم ترا، اسے مجھے حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دینی احکامات قرآن میں خود کھول کے بتا دیتے ہیں اور دنیاوی کام کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کائنات میں غور کرو اور وہاں سے اپنے سبق سیکھ لو. ایک آرگنائزیشن کیسی ہونی چاہیے، ایک شخص کا پرسنل بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، باقی چیزیں کیسی ہونی چاہیے، وہ باہر سے سیکھ لو جا کے. صرف ان میں اشارات دے دیے جاتے ہیں اور خود پھر غور و فکر کرنا ہوتا ہے. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یزجی سحابن، وہی چلاتا ہے بادلوں کو. وہ بادل چلاتا ہے. کبھی اڑتے بادل دیکھیں آپ تو حیرت ہوتی ہے نا، کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. جب بھی میں بادل دیکھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، خصوصاً جب وہ موو کر رہے تھے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے انہوں نے کہاں جانا، انہیں اپنا ایڈریس پتا ہے کہاں جا کے برسنا ہے، کہاں ان کا ڈیسٹینیشن ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو کس نے بتایا ان کو ڈیسٹینیشن؟ نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ ان کا کوئی دماغ ہے، لیکن ان کو بھی پتا ہے اپنا کام. کل ان کا دال مسلاتہ تسبیح ہو، یہ اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے. اور یزجی جو ہے کسی چیز کو سہولت، آہستہ اور نرمی کے ساتھ آگے چلانا ہوتا ہے، یعنی ہلکے ہلکے. وہ ببداعۃ مزجاۃ پڑھا تھا نا، ہلکی پونجی حقیر پونجی، یعنی اس طرح کی موومنٹ، اس طرح کا چلانا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی خاموشی کے ساتھ، کوئی شور نہیں ان میں، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی ٹریفک جام ہونے کا اندیشہ نہیں، کچھ نہیں. اور وہ بھی چلتے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں. اگر چلنا آپ نے سیکھنا ہے نا، سمندر سے سیکھ لیں، جو ایک جگہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت چل رہا ہے. پچھلے دن جب میں دبئی تھی تو جتنے دن میں وہاں تھی تو مجھے سی سائڈ پہ رہنے کا اس دفعہ اتفاق ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ جاتے ہیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، پھر وہ آپ بھول جاتے ہیں. تو اس میں مسلسل میں روزانہ سمندر کی موومنٹ کو دیکھ رہی تھی، صبح، دوپہر، شام، 3 ٹائم. کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، کہیں اور جانا نہیں ہوتا. تو میں دیکھتی تھی کہ صبح کے وقت لہریں ایک طرف جا رہی ہیں، دوپہر کے وقت کسی اور طرف رخ کر لیا انہوں نے. اور یہ پہلی دفعہ مجھے انکشاف ہوا. میں سمجھتی تھی ہر دفعہ لہریں ایک ہی طرف آتی ہیں. ان کا رخ بدلتا تھا، ان کا رنگ بدلتا، ان کا مزاج بدلتا، کسی وقت ٹھہراؤ ہوتا، کسی وقت تیزی ہوتی. تو میں سوچتی تھی کہ یہ کون کر رہا ہے، کس کا حکم آ گیا کہ کیسے کرنا ہے. یعنی اتنے سبق ہیں اس میں کہ ایک محدود دائرے کے اندر، ایک محدود جگہ پر، حالانکہ سب سے زیادہ زمین پہ پانی ہے اور ایک مخصوص جگہ پر اس کو روکا بھی گیا ہے، لیکن اس رکاوٹ کے اندر بھی وہ مسلسل حرکت کر رہا ہے. کیونکہ رک جانے میں تو موت ہے. اگر سمندر چلتا نہ رہے، اس میں لہریں اٹھتی نہ رہے، اس میں حرکت نہ رہے، تو اس کی زندگی نہ رہے. اور جو کچھ زندگی اس کے اندر ہے وہ ساری بھی ختم ہو جائے. تو ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ ہم کیسے کام چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ تہیا کرنا ہے کہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، دین کے کام سے کوئی چھٹی نہیں.
اسی چیز کی آرزو کریں اور اسی چیز کی دعا کریں کہ مرتے دم تک یہ سب کچھ کرتے رہیں اور ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو، پہلے سے زیادہ ہو، کیونکہ کام کرتے کرتے کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال دیکھو اللہ کس طرح بادل چلاتا ہے، اور کوئی چھوٹا بادل ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی ہیوج ہوتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، اور پھر کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ثم یؤلف بینہم، پھر ان کے درمیان ملاپ ڈال دیتا ہے، ان منتشر اجزاء کو جوڑ دیتا ہے، انہیں اکٹھا کر دیتا ہے، ان میں الفت پیدا کر دیتا ہے. یؤلف کا لفظ جو ہے اللہ یؤلف تألیف سے ہے، الفت پیدا کرنا. اور یہ الفت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ ان کی نرمی کی وجہ سے. اور اس میں کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا اور کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا. وہ سارے ایک مشن پہ ہیں، ایک ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، لہذا ان کے درمیان ایک اتحاد کی کیفیت ہے. اور صرف کوئی مصنوعی اتحاد نہیں بلکہ باہم یکجان ہے، اکٹھے ہیں. بعض اوقات طے بطے بادل ہوتے ہیں. کبھی آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں اور بادلوں کے اوپر سے گزرے اور پھر اندر سے گزرے اور پھر نیچے سے دیکھیں اوپر، تو حیرت ہوتی ہے کہ مختلف شکلوں کے، مختلف سائزز کے، مختلف طریقوں کے بادل ہوتے ہیں. پوری سائنس ہے اس پر، یعنی ایک طرح کے بادل نہیں، لیکن ان کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ ان کا باہم ملاپ ہے. ثم یجعلوہ رکاما، پھر وہ طے بطے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی درجہ بندی ہو جاتی، کچھ نیچے آ جاتے، کچھ اس کے اوپر، کچھ اس کے اوپر، کچھ اس کے اوپر، اور تھک لیئر ہو جاتی. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اکٹھے ہونے کی، اس اتحاد کی برکت سے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلنے لگتی. جب تک بادل اکٹھے نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، ان میں الفت نہیں ہوتی، بارش نہیں برستی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اکیلے کچھ نہیں ہوتا. اکیلا بادل بس اکیلا اڑتا ہی رہتا ہے، ادھر سے ادھر اڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن بارش نہیں برسا سکتا. نہ اس کا کوئی خاص سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بارش برستی. جب برستی ہے بارش تو پھر آپ دیکھیں فضا بھی صاف ہوتی ہے، زمین بھی خوشگوار ہوتی ہے، مٹی بھی خوشبو دینے لگتی ہے، اور اس سے ہریالی بھی اگتی ہے، پھول پھل پودے سایہ کیا کچھ پھر اس سے آگے نکلتا ہے، کہاں کہاں تک اس کی خیر و برکت جاتی. اور پھر پھلوں کے اندر سے بھی کیا کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے، کیسی کیسی غذائیں اور کیسی کیسی دوائیں، کیسا حسن. یعنی اتنے فائدے ہیں پھر اس زمین سے نکلی ہوئی پیداوار کی کہ حیرت ہوتی. کہ گھر والوں کے ساتھ اتفاق رکھیں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو وہ آپ کے معاون و مددگار بنیں گے اور اس سے خیر و برکت پھوٹے گی. اور اسی طرح اگر کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں آپ کے درمیان اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اپنے آپ کو الوف نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اتنی ہی بارش، اور بارش ہے ہی برکت کا سمبل، رحمت کا سمبل، اتنی ہی برکتیں عام ہوں گی، اتنے ہی اور لوگ سیراب ہوں گے. لیکن اگر دین کا کام کرتے وقت بھی یہ کردار پیدا نہیں ہوا اور میری میں ہی رہی اور میں صرف اپنی ہی ذات میں گم رہی اور اپنی ہی آئیڈینٹی کو قائم کرتی رہی، تو پھر وہ برکتیں نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہر لیول کا بادل ہوتا ہے نا، اس کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس میں پھر اپنے اپنے طریقے کے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. لیکن سارے جب مل جاتے تو پھر کٹھی بارش برستی. اور ہم یہ نہیں کہتے وہ اس بادل سے بارش برس رہی، اور پھر وہ نام نہیں رہتے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب کا ایک مشترکہ عمل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا اور کوئی بڑا بڑا نہیں رہتا. ہر ایک کو اپنی اپنی نیت اور اپنی کوشش کے مطابق حصہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے خیر پھوٹتی ہے. کوئی پتہ نہیں کون سا قطرہ کس بادل سے گرا، نیچے جا کے پتہ چلتا ہے یہ فلانے سے گرا تھا، وہ نیچے گرا زمین میں ملا. کبھی آپ کو پتا ہوا کہ جو آپ اورنج کھا رہے ہیں یہ کون سی بادل کی، کون سی بارش کا، کون سا پانی ہے اور کس جگہ سے پھر وہ زمین سے ہو کے آپ کے اس میں منہ میں جا رہا ہے؟ نہیں پتا ہوتا. اس پر نہیں بہت توجہ ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کیونکہ ہوتا پتہ کیا اجتماعیت میں جو اہم ترین چیز ہوتی ہے
وہ ٹیم ورک ہوتا ہے، مل کے کام کرنے کی جتنی زیادہ صلاحیت کسی آرگنائزیشن میں ہوتی اتنی زیادہ خیر پھوٹتی. اور جب ہم اپنے انفرادیت قائم کرنے اور انڈیویجول پرابلمس کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بادل بکھر جاتے ہیں، اور پھر بکھرے ہوئے بادل ان کو ہوا آتی ہے اور وہ کہاں لے جاتی ہے، وہ اڑا کے ادھر لے گئی اور وہ اڑا کے ادھر لے گئی، اور وہ اس وقت تک اڑے ہی رہیں گے جب تک وہ کسی نہ کسی چیز کا حصہ بن کے برسیں گے نہیں، وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں میں سے. جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں اور بڑے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. تو یا تو پہاڑ مانا ہے یا پھر بڑے ٹکڑے. فیہا، اس میں، من بردن، اولے، یعنی پھر آسمان سے اولے بھی برستے ہیں. یا یہ کہ آسمان میں برف کے ایسے بڑے بڑے بادل ہیں جن کے اندر سے اولے نکلتے ہیں، کیونکہ جب بلندیوں پر بادل چلے جاتے ہیں اس زون میں آ جاتے ہیں جہاں وہ جمنے لگتے ہیں تو پھر اس سے برف اور اولے وغیرہ پڑتے ہیں. یا پھر جو اونچے اونچے پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے تو بعض اوقات اس سے برف کے ٹکڑے نیچے آتے ہیں. تو اس سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ پہنچا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کیا پہنچا دیتا ہے؟ اولے، بارش یا اولے یا برف، جو وہ چاہتا ہے. وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی ان اولوں کو، کیونکہ اولے جو ہیں وہ عام طور پر نقصان دہ ہوتے ہیں. برف کے اپنے فائدے ہیں لیکن جو اولے ہیں وہ عام طور پہ پتھروں کی طرح گرتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک ہی شہر میں کچھ جگہوں پہ اولے پڑتے ہیں، کچھ پہ نہیں پڑتے. تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے زمین بچا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے فصل تباہ کر دیتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں. اور یہاں ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کا کیا ہے کہ بادل ہو یا بارش، اولے ہو یا پھر آگے بجلی کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ہی کی اطاعت کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بچپن سے ہم بارش برستے دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم کئی طرح کی متس ہوتی ہیں وہ ساتھ شامل ہوتی ہیں، یہ ہوگا تو بارش ہوگی، یہ ہوگا تو نہیں ہوگی، اور وغیرہ وغیرہ. عربوں کے یہاں بھی بڑی جاہلی کہ فلاں ستارہ نکلے گا تو بارش برسی ہے، اس کی وجہ سے بارش برسی ہے، اس طرح کی توہمات. پھر ذرا اسکولوں وغیرہ میں جانے لگتے ہیں تو پھر سائنٹیفک فیکٹس پڑھتے ہیں تو پھر وہ پورا ایک واٹر سائیکل پڑھا دیا جاتا ہے جس میں خدا کا کہیں نام نہیں ہوتا، کہ یہ بارش یوں برستی ہے، یوں پانی اوپر اٹھتا ہے، یوں ہوا لے جاتی ہے، پھر بادل ہوتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یوں برس جاتے ہیں، پھر وہ پانی دوبارہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھتا ہے، اور یہ سائیکل بنتا رہتا ہے. اور برف یوں بنتی ہے کہ جب بادل جو ہے وہ اوپر ایسے زون میں چلے جائیں تو پھر وہاں سے ایسے اور ایسے اتر. کہیں خدا کا ذکر نہیں ہوتا. کس قدر افسوس کی بات ہے، جو اصل کرنے والا ہے وہی بھلا دیا گیا. اور یہ ہر اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جب جس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھول جاتا ہے تو کسی چیز میں خیر و برکت اور بھلائی نہیں رہتی. تو چاہے دین کا کام مل کے کریں یا دنیا کا کوئی کام مل کے کریں، اصل غرض کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، وہی کروا رہا ہے اور اسی کے لیے کر رہا ہوں. جہاں اس کی ذات بیچ میں سے نکل جاتی ہے پھر چیزیں اپنی اصل مقام پہ نہیں رہتی اور اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا.